بارے میں اس میں جو بات بتائی گئی، سب سے پہلے یہ کہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا، دوسری یہ کہ یہ قرآن مجید انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تیسری بات جو بتائی گئی یہ راہ راست بتانے والی کتاب، اور چوتھی بات جو بتائی گئی ہے وہ حق و باطل کا فرق کھول کر رکھنے والی کتاب۔ چار باتیں اس میں بتائی گئی۔ جیسا کہ رمضان مہینہ قریب ہے تو جہاں رمضان کے بہت سارے فضائل ہیں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے رمضان مہینے کی فضیلت کی کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کا نزول کیا ہے۔ پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ نازل کیا گیا اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور پھر اس کے بعد ہم تک پہنچا۔ تو اس میں رمضان کے مہینے کی بہت ساری فضائل ہیں۔ تو ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کا نزول کیا ہے۔ عام طور سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید گویا مسلمانوں کی مذہب کی کتاب، لیکن پورا قرآن مجید پڑھے کے ترجمے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانوں کو راہ راست بتانے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اگر آپ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک اگر ترجمے سے اگر پڑھیں گے، صرف ترجمہ ہی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں اس کی وضاحت کی گئی، ابھی اتنا موقع نہیں ہے، تھوڑے سے وقت میں آپ کو کچھ قرآن مجید کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن مجید کے حوالے سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ راہ راست بتانے والی کتاب ہے، یعنی صحیح راستہ بتانے والی کتاب۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سامنے رکھ دیا اور بتایا کہ یہ ہے راستہ جس پہ چل کے تم ہدایت پا سکتے ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ بتائی گئی ہے، چوتھی بات، یہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان کے نام سے ایک سورہ ہے قرآن میں، اس کی آیت نمبر 1 میں کہا گیا ہے کہ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان سے مراد قرآن مجید ہے، اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہاں والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔ دو باتیں اس آیت میں بتائی گئی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب جو آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو یہ آتا ہے اس میں دی پروف ایویڈنس اور دا کلیئر سائن اور دا ایویڈنس آف دی ٹروتھ، شواہد نشانیاں، یہ معنی بھی آتا ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یعنی آپ دنیا کی کوئی بھی چیز دیکھیں گے، صحیح ہے غلط معلوم کرنا ہے آپ کو، تو آپ قرآن مجید کی تعلیمات کو سامنے رکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے فرقان ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ انسان اس معاشرے میں زندگی گزارتا ہے، بہت سارے مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک عام مسلمان جو بہت کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ یہ معاملے میں کیا کرنا چاہیے، وہ معاملے میں کیا کرنا چاہیے، پریشان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ وہ صحیح رہنمائی حاصل کر سکے۔ اس کے آگے اور چلتے ہیں تو یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا، جیسا سورہ قدر میں بتایا گیا کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا، اور اس کے آگے ہم پورے سورہ کا ترجمہ اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ شب قدر کیا ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، بس بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے مبارک رات میں نازل کی ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، اس سے مراد شب قدر ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی۔ اس کے اور آگے چلتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 پڑھیے، آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا
میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 کا ترجمہ پڑھتا ہوں میں. یہ ایک پیغام ہے, غور سے سنیے, یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے, اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے. یعنی اس کے نزول کا مقصد کیا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ ایک ہے, وحدانیت. آپ ترجمہ اگر پڑھیں گے شروع سے آخر تک تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بہت سارے احکامات, بہت ساری چیزیں بتائی. وہیں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ انسانوں کو اپنے رب کی پہچان کراتا ہے. یعنی قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ باہر کنٹریز میں, فورن میں جو ہے قرآن مجید پڑھ کے اسلام قبول کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ پوری زندگی بھر بھٹکتے رہتے ہیں, ان کو اطمینان نہیں ہوتا. پھر کہیں سے کوئی قرآن مل جاتی ہے, ٹرانسلیشن مل جاتا ہے انگریزی وغیرہ میں, تو پڑھتے ہیں اور ان کو پھر وحدانیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کیا ہے, اس کی ساری تفصیلات, پھر باقی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں, تو اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے, وہ اسلام قبول کرتا ہے. تو حقیقت میں بس خدا بس ایک ہی ہے, اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں, جو عقل مند ہے وہ ہوش میں آ جائیں. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور آگے چلتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 174, آپ یہ اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی. اگر غور سے ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں یعنی انسانوں سے خطاب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن. قرآن مجید کو بہت سارے القابات سے نوازا گیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نام سے اس کو بتایا. آپ پڑھیں گے تو بہت ساری معلومات ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو روشن دلیل کہا ہے, اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھائے گا. قرآن مجید کو کیا گیا؟ روشنی کہا گیا. یعنی اگر انسان اندھیروں میں بھٹکنا نہیں چاہتا تو قرآن مجید کو سامنے رکھے تو اس کو پورا صاف راستہ نظر آئے گا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اسی آگے قرآن مجید کو جو ہے برہان اور نور سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. یہاں پہ مفتی شفیع صاحب کا ترجمہ پڑھی, معرف القرآن میں انہوں نے لکھا ہے کہ روشن اور واضح دلیل, قطعی ثبوت جس کے بعد ابہام یا شک کی گنجائش نہ رہے. یعنی آپ تفاسیر کا اگر مطالعہ کریں گے تو اور آپ کو واضح ہوگا کس طرح سے یہاں پہ بتایا گیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں سورہ ہجر کی آیت نمبر 9. اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جیسا ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا, اور اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان پہ الگ الگ کتابیں نازل کی گئی ہیں, لیکن وہ کتابوں میں تحریف ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. یہ بات جو ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں کہا گیا ہے کہ بے شک ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں آپ دیکھیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز یعنی قرآن مجید اس نے بھیجی تو اس پر لوگوں کو خوشی منانا چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. آپ ضرور اس کا ترجمے پہ غور سے پڑھیے, اور اس کے اگر تفسیر پڑھیں گے آیت کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خوشی کس کی منانا چاہیے. ظاہر سی بات ہے, ہم جانتے ہیں کہ اس مہینے میں رمضان مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا, شب قدر میں ہوا, تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں انسانوں سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ تم پر یہ کتاب نازل کی ہے. اگر قرآن مجید نازل نہیں ہوتا تو انسانیت بھٹکتے رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ہے اس پر خوشی مناؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی خوشی مناؤ اس پر کہ یہ چیز ان چیزوں سے بہتر ہے. لوگ خوشی کائے میں منا رہے ہیں دنیا سمیٹنے میں, دنیا کی مال و دولت ساری چیزیں, عہدہ منصب اور دنیا کی دولت سمیٹ کے لوگ کیا خوشی منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کی خوشی مناؤ. یہ میں تو اس کو پرسنلی میں جب پڑھا تو بہت یعنی میرے کو پہلی مرتبہ ایسا بہت عجیب فیل ہوا کہ قرآن مجید کے نزول پہ جو ہے خوشی منانا چاہیے. مجھ کو آج تک نہیں معلوم کہ یہ کتنی اہم چیز ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر پہلی آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر ایک کتاب نازل کی اور اس میں کوئی پھیڑ نہ رکھی, ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب.
یعنی کتنا واضح ہے، دیکھو صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں. یہ نزول اس میں کوئی پیڑ نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک راستہ بتانے والی کتاب ہے، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے بڑا آج. اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، اس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ تفسیر دیکھیں آپ. اس کا پہلا پیج اوپن کیجیے، یعنی سورہ فاتحہ کے پہلے لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں مولانا نے یہ آیت کوٹ کی ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30. اس میں کہا گیا ہے قیامت کے دن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ پیش کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو مولانا نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کو چھوڑنا کیا ہے. آپ تفسیر سے پڑھی ہے، میں مختصراً بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کو نہ چھوڑنا، قرآن مجید کو چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ اس کو نہ پڑھنا، اس پہ عمل نہ کرنا، پھر اس پہ تدبر اور غور و فکر نہ کرنا، اس پہ عمل نہ کرنا، اس کی دعوت کو نہ پہنچانا، اور وہ یہ کام چھوڑ کر جو ہے لغو چیزوں میں انوالو ہو رہا. انسان فضول چیزوں میں جو ہے انوالو ہو رہا ہے، ناچ گانے میں اور فضول دنیا کی چیزوں میں. قرآن مجید کو ایک طرف رکھ کے یہ قرآن کا چھوڑنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دعویٰ پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے. اور آگے چلتے ہیں کہ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے عام طور سے کہ سورہ قمر میں 3 مرتبہ آئے. سورہ قمر کی صرف ایک آیت کا میں آپ کو بتاتا ہوں، آیت نمبر 22. کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا ہے. تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنا؟ یعنی قرآن مجید ایک عام اور عام فہم جو ہے وہ کتاب ہے. ایسا کوئی کنفیوژن والا نہیں ہے کہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. انسانوں کے لیے اگر اللہ تعالیٰ ایسا کوئی راستہ بتاتا جو گجلک ہوتا یا کنفیوژن والا ہوتا، یا تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کوئی کیا راستہ ہے صحیح، تو وہ ہدایت نہیں ملتی نا اس کو سوال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے، اور خود قرآن مجید بیان کر رہے کہ میں آسان ہوں. یسرنا القرآن یہ پڑھتے ہیں ہم، یعنی آسان قرآن. قرآن جو ہے آسان ہے، عام فہم ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. پھر اس کے بعد اور اس کے فضائل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں کہتے ہیں کیا قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ بار بار یہ کہا گیا کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو. آپ ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، اور اس کے بعد آگے کی چیزیں ہو آپ تدبر اور غور و فکر کریں گے، اس میں ڈوب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ رحمت کے خزانے جو کھولے گا آپ کے اوپر. لیکن شرط یہ کہ ہم اس کو پڑھیں سمجھیں. پھر اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں، کچھ اور آیتوں کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. اب قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے ایک حدیث ہے جو کافی تفصیل سے ہے. یہ حدیث ترمذی مشکات میں آئی. اس کے راوی ہیں حضرت حارث. یہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مسجد کے پاس سے گزرا. غور سے سنیے ذرا، میں ایک مسجد کے پاس سے گزرا کہ لوگ بے فائدہ باتوں میں مشغول تھے. یہ حضرت علی کے پاس گیا، ان کو اس بات کی خبر دی. حضرت علی نے فرمایا کیا انہوں نے ایسا کہا؟ میں نے کہا ہاں. تو حضرت علی نے فرمایا خبردار، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ان قریب ایک فتنہ ظاہر ہوگا. غور سے سنیے، فتنہ ظاہر ہوگا. فتنے سے مراد کیا ہے اس کی تفصیل ہے. میں نے عرض کیا کیا اس فتنے سے بچا جا سکتا ہے؟ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی کتاب سے یہ اس میں تمہاری پہلو کی خبر ہے. فتنے سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ فتنوں کا دور، یہ آخری دور ہے، فتنوں کا دور ہے. تو اس سے بچنے کی تدبیر جو بتائی گئی ہے وہ ہے اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب میں کیا پچھلے لوگوں کی خبریں ہیں جو تم سے بعد میں آنے والی ہیں، اس کی بھی خبر ہے، اور اس میں معاملے کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان واقع ہو. ہمارے درمیان جو بھی معاملات ہیں اس کا فیصلہ ہے. اور یہ کتاب حق و باطل کے درمیان فرق کر جائے گی. اور وعید نہیں، جس متکبر نے اس قرآن کو چھوڑا اللہ اس کو ہلاک کر دے گا، اور جس نے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے ہدایت طلب کی تو اللہ اس کو گمراہ کر دے گا. یہ حدیث مشکات میں آئی. مشکات یعنی بخاری مسلم یہ جو احادیث ہے اس کا مجموعہ ہے وہ مشکات شریف. تو اس میں یہ حدیث آئی ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور ذریعے سے ہدایت طلب کر رہے کوئی تو وہ کیا ہے گمراہ کر دے گا اس کو. وہ اللہ کی مضبوط رسی. قرآن مجید کو یہ بھی کہا گیا ہے، جیسا ایک جگہ قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو اس کی آپ حدیث میں اس کی تشریح دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کی مضبوط رسی قرآن مجید ہے.
وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اور نصیحت اور حکمت سے لبریز ہے، وہ سیدھی راہ ہے، اور قرآن ایسا ہے کہ اس کی اتباع سے خواہش باطل کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ یعنی قرآن مجید کا اگر مکمل اتباع کریں گے پیروی کریں گے تو اپنی جو خواہشات ہیں باطل کی طرف مائل نہیں ہوگی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، اور اس کو بار بار پڑھنے سے اس کا مزہ پرانا نہیں ہوتا اور اس کے نکات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ایسا ہے کہ جن بھی نہیں ٹھہر سکے جب انہوں نے سنا، یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھے ہم نے عجیب قرآن سنا۔ قرآن سنا جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جس نے قرآن کے موافق کہا اس نے سچ کہا، جس نے قرآن کے مطابق کہا اس نے سچ کہا، اور جس نے اس کے موافق عمل کیا اس کو ثواب دیا جائے گا۔ قرآن مجید کے مطابق اگر عمل کرتا ہے تو اس کو اجر ملے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا، قرآن مجید کے مطابق جس نے فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا۔ یعنی انصاف کرنے کے لیے قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے، اور جس نے اس کی طرف بلایا وہ سیدھی راہ دکھایا گیا۔ یعنی جو بھی انسان قرآن مجید کی طرف بلاتا ہے وہ سیدھا راستہ بتانے والا۔ اور آگے چلتے ہیں، اور ایک سورہ شورى کی آیت نمبر 52 ہے، ابھی 2-3 منٹ ہیں، تو اس میں ابھی آپ نے یہ اس سے قرآن اور حدیث سے واضح ہو گیا کہ قرآن مجید یہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے، ایک عام فہم کتاب ہے، اور اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو سارے انسانوں تک پہنچانا یہ ہماری جو ہے اولین ذمہ داری ہے۔ اور بہت ساری احادیث ہیں اس میں، اور ابھی وقت نہیں ہے، آپ اگر تفصیل سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی کس قدر فضائل ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نزدیک، تو رمضان کے مہینے میں ہم جہاں بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، جیسے روزہ رکھنا خود عبادت ہے، اس کی تفصیلات آپ کو آئیں گی اور آگے، اسی طرح سے قیام اللیل ہے، رات کا قیام کرنا، تراویح کا اہتمام ہے، پھر اسی طرح سے تہجد کا اہتمام ہے، دعائیں کرنا، پھر خیر خیرات کرنا ہے، گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، گناہوں سے بچنا، اور غربا اور یتامہ اور جو مستحقین ہیں ان کی جو ہے مدد کرنا اپنے استطاعت کے مطابق۔ اسی طرح سے شب قدر کی رات آتی ہے، اس میں عبادات کرنا، اعتکاف ہے، اذکار ہیں، اور بہت سارے فضائل ہیں۔ اس میں صرف میں نے آپ کے سامنے صرف ایک بات پہ فوکس کیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے جہاں بہت سارے ہم کام کرتے ہیں، دینی فلاحی اور عبادتیں، اذکار اور دوسری چیزیں، وہیں پر ہم خاص طور سے اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی خوشی ہمیں منانا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، اور یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت رہنمائی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ 1-1.5 منٹ بچا ہے، اس میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ ہماری ایک بہت اہم ذمہ داری، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلم گھر میں پیدا کیا، ہم کلمے کو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، اور تو ہمارے بہت سارے فرائض ہم پر آتے ہیں، وہاں صرف ایک فرض کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے قرآن مجید کے تعلق سے۔ قرآن مجید یہ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجیے کہ یہ قرآن مجید ہماری کتاب ہے، یہ ہماری کتاب نہیں، کیونکہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ میں انسانوں کے لیے آیا ہوں، تو ہمارا کام کیا ہے؟ خود غور کیجیے، اس کو بیان اور تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم خود غور کریں کہ جو چیز ہماری نہیں تو ہمارا فرض کیا ہے۔ ایک تو ہم سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس پہ ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، دوسرا یہ کہ اس کی تلاوت کرنا روزانہ، تیسرا یہ کہ اس میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، چوتھے یہ کہ اس پہ عمل کرنا، انفرادی اور اجتماعی، سیاسی، معاشی، معاشرتی زندگی کے ہر پہلو میں اس پہ عمل کرنا، پانچویں یہ کہ اس کی دعوت کو انسانوں تک پہنچانا۔ ہم بے شک ہم نے آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی دعوت کو فرض کیا ہے۔ بڑی اس کا ترجمہ ہے ایک آیت کا، جس میں اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ یہ دعوت فرض ہے، اور اس کے قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا اپنے ذات پہ سب سے پہلے، گھر میں، معاشرے میں، سماج میں، ملک میں۔ تو یہ رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کیا قرآن مجید کے حوالے سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی قرآن مجید کے ذریعے سے باتیں یہاں پہ آئیں اس پہ غور و فکر کرنے کی، عمل کرنے کی، اور دوسرے سارے دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔